معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ رائٹ اینگل کا یہ اسپیشل پروگرام ہے جو میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید اپنوں کے ساتھ اچھے سے گزری ہوگی، لیکن ساتھ میں کھانے پینے کی احتیاط آپ کو کرنا ہوگی، کیونکہ یہ کھانے پینے کی عید ہوتی ہے۔ عید الفطر پر ذرا میٹھے پر ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے، اور جتنا میں نے میٹھے لفظ پہ زور دیا اتنا ہی زور ہوتا ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور بڑی عید پر، عید قرباں پہ، ہمیں جو ہماری غذا ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ میٹ پر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ضرور کھائیں، انجوائے کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ، بیکاز اوور ڈو کچھ بھی کریں گے تو وہ خرابی کا باعث بنے گا۔ آج کے پروگرام میں جی ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں، یہ مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہیں، اور میں آج آ کر ان کے گھر میں بیٹھا ہوں تو بالکل یوں ہی ہے کہ جس طرح اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی ہم ان کے ساتھ ایک عید سیلیبریٹ کر چکے ہیں، اور جب بھی عید سیلیبریٹ کی ہے تو یادگار سیلیبریٹ کی ہے۔ اور عید سیلیبریٹ کرنے سے پہلے کے کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جس پر پھر ان سے آ کر پوچھنا جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کیا موڈ ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے ماہر قانون عزت صدیق صاحب۔ عزت صاحب، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ وعلیکم السلام جی، خیر مبارک جی۔ تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو پوری دنیا میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز بہت پیار کرتی ہے، اور روزانہ ہی، اور میرا خیال ہے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اوورسیز آیا ہوتا ہے، تو میرا وقت کافی گزرتا ہے ان سب کے ساتھ، اور ان سب کو خصوصی طور پر۔ اور باقی عید تو ہے نہیں یار، سچی بات بتائیں، چھوٹی عید بھی پھیکی عید گزری عمران خان صاحب کی جیل میں ہونے کی وجہ سے میں، تو اب بھی عید تو ہے جو کہ ایک سنت کے طور پر بنانا ہے، اور ایک ہمارا جو کہ ہماری لائف کا ایک حصہ ہے، اور عید قربان ہے، اور اس کا کانسیپٹ جو ہے نا، اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کے منانا ہے، لیکن دلی طور پر دل بجھا ہوا ہے۔ دہکا کا لفظ نہیں میں کہنا چاہتا، افسردہ ہے، لیکن شکر الحمدللہ جو سانس دیے ہیں، وقت گزر رہا ہے، آسانی ہو رہی ہے۔ میری یہ کہی ہوئی بات دیکھیں نا، آدھی تو سچ ثابت ہوئی کہ عید سے قبل عمران خان باہر ہوں گے، مشابہ بھی باہر ہوں گی، سائفر کے کیس میں بریت دیکھ لی، لیکن یہ جس طرح سے عدت والے کیس کے اندر جو کیا ہے، وہ مجھے بڑی کوفت رہے گی کہ اس حد تک گر گئے ہیں ہم لوگ، کہ ورنہ بڑی امید تھی عمران خان کے اگینسٹ۔ فرض کریں انہوں نے شاہ محمود قریشی کو تو باہر نہیں نکلنے دیا، سائفر کے کیس میں ہو گئے 9 مئی کے کیسز ڈال لیے، تو کوئی بات نہیں، نکل تو وہ بھی آئیں گے، لیکن کیا ہی بڑا ہوتا کہ دل اور گردہ اتنا بڑا ہوتا کہ آپ یہ منافقت کی سیاست جو ہے، یہ سازش کی سیاست جو ہے، یہ 1985 کی سیاست جو ہے، اور یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو بالکل عزیز صاحب، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوتے ہیں وہی پھر آپ کھاتے ہیں۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے، شاید کرنے والے یہ بھول رہے ہیں کہ ایک تو آخرت اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اور بھی کرے گا تو ہم اس کی مذمت ہی کریں گے، کیونکہ غلط تو غلط ہے۔ دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے کہ پہلے تو چلیں یہ ہوتا رہا، ہم دیکھتے رہے کہ نواز شریف کو نکالنا، پیپلز پارٹی کو لے آنا، پیپلز پارٹی کو نکالنا، نواز شریف کو لے آنا، اور پھر کنگز پارٹیاں بنی، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی، مسلم لیگ کاف بنی، اور وہ یہ ساری تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک کھیل کھیلتی رہی۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے۔ یہ بیانیہ، یہ ڈرامہ، یہ بے وقوف بنانا، یعنی مریم صفدر کیا کیا نعرے لگاتی رہی، اور سب سے پہلے جھکنے والی وہ خاتون نکلی۔ شہباز شریف کا تو پتہ تھا، میں ڈکی میں بیٹھ کے جاتا تھا، اور جہاں کہیں بھی ذکر ہوا، وہ تو بیچارہ، اللہ آپ کو تاریخ پرانی ان کی شاید پتہ نہیں، مجھے تو پرانی چیزیں بہت سی پتہ ہیں، ان کو اتنا کچھ مجھے پتہ ہے۔ جب پیپلز پارٹی یا 90s کی بات کر رہا ہوں، تو یہ حدیبیہ 1 کیس شروع ہوا تھا اس وقت FIA کا، اور اس وقت بیمار اس وقت کینسر غالباً نے اس وقت بھی تھا، کیسا کینسر تھا کہ اس وقت بھی تھا، اور بہانے بنا کے اس وقت بھی باہر نکل آئے تھے، تو اب بھی۔ لیکن ایک آدمی ڈھیٹ ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ اگر دیکھیں نا، یاد رکھیے گا، خاندانی آدمی ہوگا نا تو وہ ان میں نہیں جائے گا۔ یہ سب سے بڑی گراوٹ جو ہے کہ اب گلی محلے بازار سے نکل کے آ جائیں اور آپ دکانداری چلانا شروع کر دیں، تجارت شروع کر دیں، تو یہ خاندانی سیاست نہیں ہے۔ خاندانی سیاست
محترمہ بینظیر بھٹو کرتی تھی. آصف علی زرداری صاحب تو پھر اب ٹریک سے اتر گئے، لیکن وہ خاندانی سیاست کرتے. ابھی تک آپ نے اظہر صاحب دو باتیں، ایک تو آپ نے جو ہمارے دیار خیر میں رہنے والے ہمارے پاکستانی ہیں آپ نے ان کی بات کی، اوورسیز کی. پھر آپ کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں بہت سے واقعات آ جاتے ہیں. تو وہ ساتھ میں نا مجھے پھر ایک وہ شعر یاد آ گیا کہ ایک طالب علم تھا ہمارا، وہ پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا. تو اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا حالات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی تعلیم پانے آیا تھا اس خیال سے، تعلیم پانے آیا تھا اس خیال سے، شمار ہوگا میرا اہل کمال میں. اچھا کہیے کیسے گزرے لندن میں 4 دن، کہیے کیسے گزرے لندن میں 4 دن، 2 فیکٹری میں کٹ گئے 2 ہسپتال میں. تو اب آپ طنز میرے پہ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال بھی یہی ٹائم تھا، میں یہاں نہیں تھا اور آپ یہاں نہیں تھے، اور آپ کے اسی گھر پہ ابھی جب میں آیا نا تو میں نے باہر دیکھا، میں نے کہا کیمراز وغیرہ لگے ہیں. پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سڑک پہ سے جس طریقے سے وہ آئے اور آپ کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے. اور پھر مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب آپ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آپ عدالت میں تھے اس وقت کے چیف جسٹس کی، اور وہاں پر آئی جی پنجاب بھی موجود ڈاکٹر عثمان، اور آپ نے وہاں بھی اس نقطے کو ریز کیا کہ جی جو میرے گھر پر ہوا اس پر کیا ایکشن لیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی ایک اور ریسنٹ واقعہ بھی ہوا ہے. تو یہ وہی نا کہ 2 فیکٹری میں کٹ کے 2 اسپتال میں. تو آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ وکیل جو ہے وہ ٹھیک ہے تگڑے ہو جاتے ہیں جا کر کمرہ عدالت میں اور اپنی بار میں جا کر تگڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسی مثال کم ہی ملی ہے کہ ایک وکیل بھی ہوں اور وہ کمرہ عدالت کے باہر بھی اسی طریقے سے گرج رہے ہوں، اور پھر ان کو دھمکانے کے لیے بھی سب کچھ کیا جا رہا ہو، اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں چل رہا ہوں اسی طرح. علی ممتاز صاحب دیکھیں، یہ تربیت کا ہے معاملہ. والدہ نے تربیت ایسے کی ہے. اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں، عمران خان سے ایکویژن کیوں ملتی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رزق کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. انسان رزق کے لیے ڈرتا ہے نا، بے شک، کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں اسپتال چلا گیا تو کل رزق نہیں ملنا. وہ تو رب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. انسان کس کام کا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ پہلے یہ بات کہا تھی ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یعنی عزت اور رزق جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے. اور ایک بات بڑی زبردست ماں میری کہا کرتی تھی کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. جو گولی میرے لیے بنی ہے میرے لیے. یہ بات یہ تینوں باتیں جو ہے نا میں نے عمران خان سے جب سنی تو میں متی ہو گیا اس بات کا کہ یار یہ میری ماں تربیت دے کے گئی تھی کہ کوئی شخص میں ڈھونڈتا رہا کہ کون اس پہ ملے، تو ان معیار پہ میں نے عمران خان کو دیکھا. اچھا ویسے اظہر صاحب کئی باتیں جو عمران خان صاحب نے کہی، چونکہ ابھی آپ ان کو ہی کوٹ کر رہے تھے، تو وہ ایک بات جو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بطور وزیر اعظم کہی تھی، اور پھر بڑا لوگوں نے مذاق اڑایا ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ جی دیکھیں ان سے ہو کچھ نہیں رہا ہے تو یہ باتیں کیسی کرتے ہیں. کہ خان صاحب نے کہا کہ جی سکون تو صرف قبر میں ہے. تو اب اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں، اور ابھی میری کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ مطلب کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہر کسی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تو سکون تو واقعی دیکھیں اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے. آپ اگر اس کائنات میں دیکھیں نا، آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کوئی ضرورت تھی بھوکا رہنے کی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے وقت گزارنے کی، غزوے اور جنگیں لڑنے کی؟ ذرا غور تو کریں اس بات کو. زندگی ایک تقدو کا نام ہے. اس تقدو سے اگر آپ ہٹتے ہیں تو پھر سکون ہے. سکون تو پھر قبر میں ہے. اگر کوئی انسان ہے اور خاندانی انسان ہے اور دین اسلام پہ یقین رکھتا ہے تو وہ سکون سے نہیں رہ سکتا. میں اب آگے تھوڑا سا میں کم ہوا ہوں، جب انگلینڈ میں بھی تھا تو 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے میں ملٹی ٹاسکنگ کام کرتا. سوشل میڈیا دیکھنا ہے، عدالتیں دیکھنی ہے، وہاں سے دیکھ رہا ہوں، سول سوسائٹی کے ساتھ ہے، جرنلسٹ کے دوستوں کے ساتھ بہت سی ویری اور سوشل گیدرنگ، یہ سارا کچھ چلتا رہتا تھا. اور آج کل بھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اصل جو بات ہے نا، دیکھیے جو وجہ ہے، میں بہت کچھ سیکھ کے آیا ہوں. میں یو کے رہا ہوں، نہ دیار غیر میں رہا ہوں، لیکن باخودہ میں بتاؤں میرا دل اداس رہتا تھا. میں بڑی مجبوری میں رہا ہوں وہاں اس گھر میں. یعنی اظہر صدیق نے کیا قصور کیا تھا کہ اس کے گھر پیٹرول بموں سے حملہ، اسٹیٹ فائرنگ، پھر آپ مجرم نہ پکڑیں. نامینیٹ میں نے کیا، اور جن لوگوں کے میں نے باتیں کرتا رہا، میں نے پہلے دن سے محسن نقوی کو، میری دوستی تھی ان کے ساتھ، سچی بتاؤں میں آپ کو، لیکن میں نے پہلے دن سے پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ نہیں بھائی یہ کسی اور کا کھلاڑی ہے. اور جس طرح سے وہ معاملے لے کر گیا، اب مجھے تو لنڈن میں رہ کے آیا ہوں نا، لنڈن میں کیا کچھ ہوتا رہا، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. خود بتائیں تو مزہ آ گیا لنڈن میں کیا کرتے رہے ہیں وہ. آپریشن رجیم چینج کا
اب مین کردار آپ کے سامنے آ گیا. ابھی آپ نے عید سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید نے بھی وہ بات کر دی کہ محسن نقوی اور جو سالک ایک جگہ سے اکٹھے نکلے. اب سالک تو حکومت کے ساتھ چل رہے تھے, تو محسن نقوی جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا, تو نظر تو آ گیا کہ آپریشن رجیم چینج کیا تھی, پلان کیا تھی. تو لنڈن میں جہاں جو ہے نا یہ لنڈن پلان, نواز شریف کے لیے کیا ہو رہا تھا, سارا کچھ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ عمران خان کو گرانا تھا, سارا مین مقصد تھا. اور میں آپریشن رجیم چینج پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ بالکل, یہ آپ جو مرضی ڈیفینڈ کرتے رہے, سائفر کے کیس نے وہ چیزیں بھی ثابت کر دی. وہاں جو سب سے بڑی چیز سیکھی نا میں نے وطن سے بڑا پیار دیکھا یار. مجھے بڑا, میں دیکھا یار ورنہ تو ایک انسان اپنی زندگی میں محو ہو جائے, اسے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف, لیکن جب وطن کے لیے محبت دیکھی. اب میں میرا جیسا, چلے میں کلیم کرتا ہوں محب وطن, لوگ بھی یہی کہتے ہیں, مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا. میں اگر 8.5-9 مہینے رہا ہوں تو 10 دن میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کھانا کھایا ہوگا. عید الاضحیٰ پر آپ پچھلے سال وہیں پر تھے؟ جی بالکل, مانچسٹر تھا. یہ بتائیں کہ وہاں کی عید اور یہاں کی عید ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتائیں کہ دونوں. بہت فرق ہے, سچ بتا دوں آپ کو. یہاں کی عید تو یہ ہے یار, عید اپنے میں مناتے ہیں لوگ, وہاں صرف لوگ سوشل گیدرنگ کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. جتنے ایونٹ ہے سوشل گیدرنگ, آپس میں اکٹھے ہو جائیں, کھانا کھا لیں, بس. یہ کوئی نہیں قربانی کا مذاق کہ جانور لائے ہیں, جانور ذبح کیا ہے, گھر میں بیٹھے ہیں, باقاعدہ فاتحہ پڑھی ہے اس وقت, اور 2 لوگوں کو بلایا ہے. اس کے حوالے سے سوشل گیدرنگ تو ہوتی رہتی ہے, عیدیں ساری چلتی رہتی ہے. لیکن وہ والی جو عید ہے نا, نماز کی حد تک چلے گئے آپ. چلے نماز بہت لوگ ریگولر پڑھتے ہیں, نماز پڑھ لی آپ نے, لیکن وہ بات نہیں ہے کہ وہ جو جذبہ ہے نا عید قربان کا, وہاں لوگ میٹرلزم بہت زیادہ آ گیا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا ہے وہیں قربانی کر دو. قربانی کا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ آگے پیچھے جو لوگ, ان کی تو عید نہیں نا کہ جو وہاں کی کمیونٹی ہے, میں بہت بڑی تعداد جو ہے, بڑی تعداد مانچسٹر میں تو میں نے گزاری تھی, مانچسٹر میں تو بہت بڑی تعداد تھی پاکستانیوں کی. میں نماز پڑھنے, بہت مسجد بڑی ہوتی تھی, بہت بڑی ہوتی تھی. اکثر میں جمعہ پڑھنے جانا, نماز کے لیے جانا, تو وہ لوگ بہت زیادہ تھے. لیکن وہ فائدہ نہیں ہے نا, نماز پڑھا, میں مل کے واپس آ گیا. سارا دن وہی گھر بیٹھ کے وقت گزارا. یہاں تو چلے مہمان آ گئے, اب جانور قربان کیا آپ نے, پھر آپ کئی اور ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہے سیاسی طور پر لوگوں نے وہاں. تو وہاں بس زیادہ تر یہ وقت جو ہے نا, میں ضائع کا وقت تو نہیں کہتا, لیکن ایک سکون کا وقت کہہ دیں آپ, کہ وہ سکون کی ایک عید گزر جاتی ہے ٹھنڈے علاقے میں, ٹھنڈا ٹائم. اور دوسرا دیکھیں نا وہاں کا وہاں بات ہی اور ہے. یعنی میں تقریباً سمجھ لیں سارے گرمی سے شروع ہو کے, سردی سے شروع ہو کے, بیسیکلی سردی سے شروع ہو کے گرمی سے ہوتا ہے پھر سردی تک میں سارا وقت میں نے. پاکستان میں تو لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ جی اظہر صدیق صاحب نے واپس نہیں آنا. اظہر صدیق صاحب نے پریکٹس بھی وہیں پر شروع کر دی ہے, اور اب بس وہیں پر ہیں پکے مستقل. تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے تو کہا ہوگا کہ جی یہ ہمیں یہ سکھ مل گیا یہاں کی, یہ سکھ مل گیا. یہ حقیقت ہے علی ممتاز. ہائی کورٹ سنی تھی, پبلک انٹرسٹ یہاں کر نہیں رہا تھا. میں جتنی پبلک انٹرسٹ میں اب آگے کر رہا ہوں, میں ہر ایشو, جرنلسٹ کے حوالے سے ایشو, سیاسی پولیٹیکل ایشو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں اٹھا سکے. عمران خان صاحب اس لیے پسند کرتے تھے, میں ایشو کو جڑ تک چلا جاتا تھا, اور میں اس ایشو معاملے کو لے کر میں وضاحت کے ساتھ چلتا تھا. تو وہ جو وہاں کا وقت تھا نا, وہ وقت میں مس کرتا رہا. میں دفتر سے کنیکٹڈ ہوتا تھا, رابطہ رہتا تھا, لیکن نہیں نا, لیکن میں خود کوٹوں میں نہیں پیش ہو سکتا نا. میں کوٹوں میں نے خود پیش ہونا ہے, میں نے ایک جگہ پر جانا ہے, میں نے دیکھنا ہے اور چیزوں کو سمجھنا ہے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا, وہ پاسبل نہیں ہو سکتا. اچھا, اس دفعہ آپ کی جو ہے وہ عید اب پاکستان دوبارہ آ کر کیسی اب تک گزری ہے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ایک وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو اظہر صدیق صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے. عظیم بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ونس اگین آپ کو بہت بہت عید مبارک. جس طرح کہتے ہیں کہ وہ میٹھی ہے, یہ میٹھی عید ہے. سو اظہر صدیق صاحب کے گھر پہ ہم موجود ہیں. سو اظہر صدیق صاحب, میٹھی عید, وہ میٹھی, یہ میٹھی عید پہ اب تک آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے روٹین کیا ہوتی ہے, رات لیٹ سونا ہوتا ہے, اور صبح نماز کی جو کہ قربانی کرنی ہوتی ہے. ایک دور تھا, بچپن اچھی طرح یاد ہے, اور وہ کمال ہی تھی, سچ بتاؤں میں آپ کو, وہ تو اب نہیں رہ گئی. بیرونقی سی کہ ہم لوگوں نے 10-12 دن 15 دن پہلے جانور, اب تو 2 دن یا 3 دن سے پہلے, مشکل سے 2 دن ہی جانور رکھتے ہیں پاس. تو وہ جانور ہم نے لے کے آنا, ہم نے اس کو نہلانا, ہم نے اس کے لاڈ کرنے, ہم کرکٹ کھیلنے جانا, ساتھ لے کے جانا, اس کو چرانے کے لیے لے کے جانا. پھر عید قربان سے ایک دن پہلے حضرت مادو لال حسین قریب ہوتا تھا, ہم نے وہاں سلام کرنے کے لیے جانا, غبارے لگانے, مہندی لگانی. اور کمال کی بات ہے, قربانی خود کرنی.
اچھا ذبح خود کرنا، کھال خود کھدانی، گوشت خود بنانا، اور یہ بڑا ایک عرصہ میں کرتا رہا ہوں، جو سچی بات ہے، دادا والد صاحب نے یہ سکھایا. تو یہاں اب کیا ہوتا ہے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں والد صاحب کے ساتھ پرانا اپنے گھر کے وہیں پر میں چلا جاؤں، وہیں نماز پڑھنی ہوتی ہے. واپسی پہ پھر وہ کسائی تیار ہوتا ہے، یہاں کے علاقوں میں کسائی ملتا نہیں اچھا، تو پھر وہاں سے کسائی وہ ساتھ آتا ہے، آ کے پھر جانور کرنے ہوتے ہیں، اس سے تیاری ہونی ہوتی ہے. پھر بیٹا والد صاحب بھی میرے آ جاتے ہیں، بھائی میرے آ جاتے ہیں سارے ساتھ ہی، اچھا. اور آ کے پھر یہاں قربانی. تو قربانی پھر آپ کی طرف ہوتی ہے؟ بس پہلے دن جو ہے نا وہ پہلے دن. قربانی میرے ہاں ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ بھائی ہیں میرے، 3 بھائی اور ہیں، وہ پھر ان تینوں کے ہاں 1 دن 2 دن، تو یعنی تینوں دن جو ہے نا عید کے وہ بڑے بزی گزرتے ہیں، بزی رہتے ہیں. تو قربانی کے بعد پھر ناشتہ بڑا زبردست بنا ہوتا ہے، لاہوری ناشتہ یہاں واہ. کسائیوں کے لیے بھی، اچھا. ان کے لیے بھی ناشتہ تیار ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں پورے سب سے پہلے وہ میرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ اچھا ناشتہ ملتا ہے ان کو یہاں پر. تو کسائیوں کے ریٹ پہ بارگیننگ کرتے ہیں کہ یار نہیں اتنے کر لو اتنے کر لو؟ یار اب تو تعداد میں اتنی ہے بتانا نہیں جانوروں کی چاہتا، تو اتنے کر لو. بتانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب تو ریٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ کام میرے والد صاحب کرتے ہیں. آج میں نہیں انوالو ہوتا، والد صاحب ایک پیکج ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ، میرے گھر جانور کا، چھوٹے بھائی کوئی گھر جانور کا، اپنے گھر جانور کا پیکج ایک ڈیل ہوتی ہے. وہ جو ڈیل فائنل کرتے ہیں وہ پھر دیکھنی ہوتی ہے. پھر چونکہ یہاں آئے ہوتے ہیں، یہاں گھر میں موجود ہوتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، گوشت کی تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ پہلا جو کلیجی پھپھرے وغیرہ بننے ہوتے ہیں وہ گھر ہی بنتے ہیں میرے یہاں نہیں ہے. تو یہ جو بھی جانور لائے ہوتے ہیں اس کے ذبح ہونے سے پہلے کوئی ساتھ میں فوٹو سیشن ہوتا ہے جو بعد میں سوشل میڈیا پہ لگ سکے؟ یار یہ ذرا میرے والد صاحب نہیں پسند کرتے. اچھا وہ پسند نہ سائمہ پسند کرتی ہے، ان سے ڈانٹ پڑتی ہے آپ کو والد صاحب سے؟ بالکل ڈانٹ پڑتی ہے، حقیقت ہے، وہ جو مرضی آپ کہہ لیں. ابھی بھی تو سب سے زیادہ اب آ کے ان کی طبیعت میں بھی ٹھہراؤ آ گیا ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خود بہت ڈسٹرب ہے، پریشان، یعنی وقت پریشر بہت ہے. آپ کے ہو سکتا ہے والد صاحب یہ سنے تو کہیں گے جی میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھہراؤ آ گیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بدلنا. وہ یہ گلہ کرتے ہیں، لیکن یار اللہ تعالیٰ میری والدہ صاحبہ کو مغفرت کرے، بہترین تربیت کی. اور میں تو ان کی یادوں جب مجھے یاد آتی ہیں تو میرا تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ والد صاحب کو زندگی اور صحت دے، اور یعنی پھر یادیں ہی رہ جانی ہیں. بے شک. کیا ہوگا جب سارے، یعنی وہ اس کے ساتھ ہی جوڑتے ہوئے نا، یعنی میں نے جو عید بڑی عید ہے وہ میں نے بہت مس کیا. سچ بتاؤں میں پاکستان کو مس کیا، خاندان کو مس کیا. میں نے کپڑے تو میں نے پہن لیے، صاف سی بات ہے، کپڑے میں لے کے نہیں گیا تھا، سلوائے میں نے وہاں تھے نہیں. اچھا. وہاں ایک سچی بات بتاؤں علی ممتاز، مجھے بڑے وکیلوں نے کہا کہ یہاں وکالت کرو، بڑے انہیں کاروبار کی ترغیب دی، مجھے پولیٹیکل اسائلم کے لیے کہا. میں نے کہا نہیں، اور میں دیکھیے 180 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا، تو ان اینڈ آؤٹ کرنا تھا. میں گیا موروکو گیا، واپس آ گیا. میں پہلا جو میرا وزٹ تھا وہ پھر میں دبئی سے ہو کے گیا تھا، تو اس لیے تقریباً ہی سارے مہینے میں نا. تو موروکو ویسے ہی گھومنے کے لیے گئے؟ صرف ان اینڈ آؤٹ کرنے کے لیے. مراکش، اگادیر پسند آیا. اچھا پسند آیا آپ کو؟ لیکن بھائی وہ کسی اور طرف دنیا جانے والی ہے. موروکو کی دنیا کسی اور طرف چلی گئی ہے، حالانکہ مسلمان ملک ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ وہاں پر وہ کچھ ٹورسٹ وغیرہ جائے تو اس کو بڑا دیکھ بھال کر چلنا پڑتا ہے. وہاں پر ٹیکسی والے بھی بڑے آپ کو جو ہے وہ، ہم اپنے ٹیکسی والوں کا گلہ کرتے ہیں، وہ وہاں کے جو ٹیکسی والے ہیں وہ اپنی طرح کے چھرے ہیں. وہ حقیقت ہے، اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں اوبر یا وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. اچھا وہاں پر نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہونے دی انہوں نے، ان لوگوں نے وہاں پر انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دی. اور وہاں وہ بیسیکلی مجھے یاد پڑتا ہے ان ڈرائیو تھی یا وہ کر لی تھی، اور وہاں وہ لوکل پولیس نہیں چلنے دیتی. اچھا. یس، وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ جائیں تو جب ان ڈرائیو کے، اور گاڑی سے ٹھیک مل جاتی تھی. ان ڈرائیو چلتا تھا وہاں، تو وہاں پر ان کا اپنا ایک اس سے پھر گاڑی ہمیں مل جاتی تھی. اور راستے میں پولیس والے نے پکڑ لیا تو ہمیں انسٹرکشن ہوتی تھی بتانا نہیں ان ڈرائیو میں آئے ہو آپ. نہیں، اگر پولیس والا آپ کو کہیں باہر پکڑ لے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ میں وکیل ہوں. یس آف کورس. اور اس کا حقیقت ہے وکیل ہونے کی میں پوری دنیا میں نے عزت دیکھی. میں نے یو کے میں دیکھی، میں موروکو میں دیکھی، دبئی میں دیکھی. نہیں ویسے میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ اب ہمارے ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جا کے تڑی لگاتے ہیں، اوئے میں وکیل ہوں، اور پھر آگے سے یہی کہتے ہیں کہ اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر عمل نہ کیا نا تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں پرچہ کرا دوں گا. تو وہاں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں نہ یو کے میں، اور چلنی بھی نہیں چاہیے اصولی طور پر. یعنی آپ کا یہ روب جو ہے نا کسی کام کا نہیں ہے. تو ہمارے یہ یہاں والے پولیس والے تو وہاں نہیں، وہ کانسیپٹ ہی وہ نہیں ہے. بڑے سیزنڈ لوگ ہیں. آپ امیجن کریں، میں پروٹیسٹوں میں گیا ہوں
میں نے اسپیچز کی ہیں, میں نے لوگوں سے گیدرنگ ہوئی ہے, میں نے کوٹیں اٹینڈ کی ہیں. اچھا, مجھے ایک دن کسی نے آگے پاسپورٹ کا نہیں پوچھا, سچ بتا رہا ہوں آپ, ایک دن بھی نہیں پوچھا؟ ایک تو دن. آپ اکیلے گئے تھے یا آپ کی اہلیہ بھی ساتھ گئی تھی؟ نہیں, وہ تو ویزا نہیں لگا تھا. اچھا. ایکچولی میرا علی ممتاز نہیں, یہ بڑا ضروری سوال تھا جو میں نے آپ سے پوچھا ہے. یہ آپ مجھے صرف بتا سکتے ہیں آپ کے اور میرے درمیان رہے گا یا دیکھنے والوں کے ذریعے, تو ان کو آپ نے پروگرام کے ٹائم پہ ٹی وی آن نہیں کرنے دینا. تو یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ سے یہ تو کہا ہوگا کہ یہ جو اتنا ٹائم وہاں پہ گزارا, پھر مراکش چلے گئے, پھر دبئی چلے گئے, تو کہیں آپ نے دوسری شادی تو نہیں کر لی ہے؟ دیکھیں, یہ دوسری شادی کا کانسیپٹ تو اب ہر جگہ چلا جاتا ہے. ابو میرے والد صاحب مذاق سے کہتے ہیں کہ بھائی بھائی یہ اسلام آباد جاتا ہے, کراچی جاتا ہے, اس کی شادی تو کر لینی چاہیے, مذاق سے کہتے ہیں. لیکن وہ سائمہ سے بہت پیار کرتے ہیں, سائمہ بہت خدمت گزار ہے, والد صاحب سے بہت پیار کرتی ہے, اور یہ حقیقت ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں یقین ہے کہ میں ان چیزوں میں جانے والا نہیں ہوں. اچھا, یہ اس کو یقین ہے. آپ نے یقین دلایا ہوا ہے. اب وقت کے ساتھ رہ کے آپ مطلب یعنی کہ بہترین پرفارمر ہیں. یوں کہہ لیں, لیکن اس کو اندازہ ہے اس بات کا. اچھا, یعنی مجھے تو وانا نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ ابھی اور رہے وہاں پر. نہیں, لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ اب تک آپ کے پاس, آپ کے پیچھے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں لگے ہوئے, تو انہوں نے تو اب تک یہ بات نکال کے سامنے رکھ دینی تھی. وزن کر لیں, ایک الزام جب دیکھا کچھ نہیں قابو آ رہا, ایک الزام لگ گیا کہ اظہر صدیق نے وہاں سے پیسے لیے ہیں. اچھا, وہ ویسے تو میں کسی دن ویسے ہی جگہ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, میں کہا یار وہ بندہ تو دکھا دے مجھے یہاں سے جس نے یہ کہا کہ یہ لگا کر. لوگوں نے پیار بہت کیا ہے, میں یہ کہوں کہ نہیں, پیار کیا ہے. دوست آیا, کوئی شرٹ لے آیا, کوئی میرے لیے پینٹ کوٹ لے آیا, میں یہ بات بتاؤں. اب وہ تحفہ ایک لے آیا تو میں انکار نہیں کر سکتا, لیکن کیش ٹرانزیکشنز کے حوالے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگوں نے مدد کرنے کی کوشش بھی کی میری, کہ اتنے عرصے سے آپ رہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں وکالت کے لیے والے سے بھی کہ آپ کاروبار کر لیں. میں نے کہا نہیں, میں نے ایسے کسی کام میں نہیں, ورنہ تو یہ شک ہو جائے گا کہ میں اسائلم لینے میں بھاگ آیا ہوں, واپس میں نے پاکستان جانا ہے. اور یہ میں ایک بات بڑی وضاحت پہلے دن سے کہتا کہ جس ملک میں الیکشن ہوگا میں اس میں چلا جاؤں گا واپس. اچھا, یہ آپ نے طے کر لیا؟ یہ بالکل, یہ میں ٹی وی پروگراموں میں کہا کرتا تھا کہ جس وقت ملک میں ٹی وی الیکشن ہوگی اس وقت پاکستان آ جاؤں واپس. اچھا, وہاں یو کے میں رہتے ہوئے حساب لگاتے تھے کوئی بھی چیز لیتے ہوئے کہ مطلب فون میں کیلکولیٹر کھول کے کہ ضرب دیں, پتہ کریں کہ یہ پاکستان, کیونکہ میں جب فرسٹ ٹائم گیا نا یو کے تو اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا, تو میں گیا تو میں نے کہیں پر دیکھا کلفی والا, تو کلفی والا سے میں نے کہا میں کہ کتنے کی ہے, اس نے جب بتایا تو میں نے کیلکولیٹ کیا, میں کہا 100 روپے کی کلفی, تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ بہت پرانی بات ہے, 15-16 سال پرانی بات ہے. تو آپ نے وہاں پر کیلکولیٹ کر کے چلتے تھے کہ یہ ذرا حساب لگا کے. اچھا, یہ سچی بات بتاؤں, کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا تھا, اے ٹی ایم کارڈ بھی تھا, وہ چل رہے تھے وہاں, ڈیبٹ کارڈ ہے بیسیکلی. لیکن یہ شروع میں حساب کرتا رہا, پھر وہاں کے دوست ہیں نا سارے, وہ مجھے یہ کہنے لگے یہ نہیں کرنا آپ نے, یہ آپ بھول جائیں. آپ کو یہاں جو چیز لینی نا وہ یہاں کی کرنسی کے مطابق دے. وہاں کے لوگ جو رہ گئے نا وہاں, وہ نہیں دیکھتے پاکستانی کرنسی سے کوئی تعلق نہیں. اور حقیقت ہے, یعنی اگر آپ معمولی, میں آئی ریممبر کہ ایک دوست نے مجھے کھانا دیا اور فیملی میری ساتھ تھی, تو آئی ریممبر کوئی 1000 پاؤنڈ بل آیا تھا. 1000 پاؤنڈ, آپ 3.5 لاکھ روپیہ. یہ یعنی میں فیملی تھی, کھانا اچھا تھا, میں یہ نہیں کہتا, کھانا لوگوں کی تعداد بھی تھی, ہاں میں تو یہ بتا رہا ہوں نا یہاں. اب اس کو سوچا تو 1000 پاؤنڈ وہاں کے لوگ جو رہنے والا اس کے لیے نتھنگ, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. وہاں بلینر لوگ ہیں, پاکستانی ہیں جو بلینر ہیں, یعنی ان کا کاروبار اتنے سیٹ ہو چکے ہیں وہاں پر, اور وہ اپنی جگہ. لیکن کھانا وانا ذرا مہنگا ہے وہاں, آپ کہہ دیں کاسٹ آف لیونگ بہت مہنگی ہے. یہاں پاکستانی بہت بڑے پیار سے جاتا ہے وہاں پر, جا کے میں پتہ نہیں کیا کروں گا, لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے, وہی میں نے کہا نا, دو فیکٹری میں کٹ کے 2 اسپتال. حقیقت ہے بھائی, 2500 پاؤنڈ ایک ایوریج سیلری تنخواہ ہے, تو 2500 پاؤنڈ کے ساتھ 1200 پاؤنڈ یا 1500 پاؤنڈ کے قریب تو گھر ملتا ہے. اب وہ 1500 پاؤنڈ لے کے پھر گھر کا روزانہ کا کھانا کھائیں, اگر فرض کریں آپ نے اوبر لینی ہے, آپ 8-10 پاؤنڈ تو معمولی بات ہے. اب 10 پاؤنڈ بھی حساب لگا لیں آپ تو 3000 روپے کرایہ بنتا ہے. یہاں تو ہم 500, 600, 700, 800, 1000 سے زیادہ کرایہ دیتے نہیں ہیں وہاں. وہاں اگر حساب لگا کر دیکھیں پاکستانی کرنسی میں اگر آ کے دیکھنا پھر تو بڑا مشکل کام ہے. تو وہ وہاں کا جو لوگ, وہاں کا جو ہے نا, یعنی اگر آپ کی ایک ایوریج سیلری 3.5 سے 3500 پاؤنڈ اگر آپ کما رہے ہیں نا, تو پھر آپ سمجھتے 400-500 پاؤنڈ آپ بچا لیں گے. اگر آپ 2500 پاؤنڈ کے قریب کما رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں, کاسٹ آف لیونگ بڑی مہنگی ہے. ہاں اگر آپ کا گھر اپنا ہے, فرض کریں بھائی چانس آپ نے, لیکن اگر آپ نے گھر اپنا لینا ہے تو مارگیج لیں گے, تو مارگیج میں وہ پھر پیسہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا. تو وہاں جو میں کوئی اتنا فیوچر اچھا نہیں دیکھ رہا. لوگ جا تو رہے ہیں پاکستان سے,
نفرت اپنی جگہ پر ان لوگوں کی ہے کہ جناب یہاں پر فاشزم جاری ہے، لیکن وہاں پاکستانی گورنمنٹ یا ہم لوگوں نے کوئی کمیونٹی، عمران خان نے بہت کوشش کی کرنے کی، یعنی وہاں اگر انڈین دیکھے، آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ انڈین ہر ملک میں چھائے ہوئے ہیں، چاہے امریکہ ہو، یو کے، وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کا دھیان رکھتے ہیں، انہیں اسکل بناتے ہیں، یعنی وہاں پہلے اسکل سکھاتے ہیں، پھر دوسرے کا خود بھیجتے ہیں، پھر ان کے بے ایمان نہیں بننے دیتے وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ لوٹ کے کھا جائیں گے. سو والی میں نے وہاں ہندو خاص طور پر انڈینس کو میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ جناب، اور محنتی لوگ ہیں اور کئی تو لوگ ایسے ہیں جو رکھتے ہی ان کو ہیں، پریفر کرتے ہیں انہیں. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کچھ اور بڑے اہم سوالات ہیں، وہ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے فون کے حوالے سے بھی. تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہاں پر آپ کسی تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے بیٹھ کر آپ کی تحقیقات ہو رہی ہے. میں ویسے بائی دا وے پوچھوں گا چیزیں، اور معمولی سی چیز ہے، آخر میں ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو سوال ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ، لیکن وقفے پہ جاتے ہوئے میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وقفے سے واپس آنے تک آپ سوچتے ضرور رہیں گے کہ میں نے پتہ نہیں کرنا کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس ملیں گے ہمارے ساتھ. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم عزت صدیق صاحب کے ساتھ ہیں. عزت صاحب، وقفے سے واپس آتے ہی آپ کے فون کے حوالے سے بڑا سادہ سا سوال ہے، فون پر کتنا وقت گزرتا ہے؟ میں سچ بتاؤں، اب تو میری جو بیٹی ہے نا، سب سے چھوٹی اسپیشل چائلڈ، وہ شاید ہماری کھانے کے ٹیبل پہ ہمارے ساتھ ہوگی جی. اور وہ جب میرے سے بات کرنی ہو تو پاپا فون نیچے، اچھا نیچے نیچے نیچے، ہاں. نو فون. اور جب یاد ہے میں نے آپ کو فیس بک بلاک کرائی تھی 2010 میں، تو 24 hours a day I'm available on Facebook. 24 hours. یہ میرے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا فیس بک بند کرانے آ گئے 24 گھنٹے. میں نے کہا جی وہ بات اور ہے یہاں. اور اب واٹس ایپ ہے. نہیں، میں اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ نا آپ کہیں سے آ رہے تھے تو میں سڑک کی دوسری طرف سے گاڑی میں جا رہا تھا، تو آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ دوسری طرف سے گزر رہے تھے، تو گزرتے ہوئے میں نے کیا دیکھا جی، صدیق صاحب بیٹھے ہیں، ڈرائیور چلا رہا ہے اور فون میں گم، فون دیکھ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. میں ڈرائیونگ نہیں کرتا میں، اور میں ایسا ڈرائیور بدل دیتا ہوں کہ جو میری اٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے. اچھا. یعنی یہ پیچھے بھی ڈرائیور رکھا تھا میں نے، مجھے 1 مہینہ زیادہ چل نہیں سکا میرے ساتھ. وہ ہر چوک کا بتانا، ہر جگہ کا بتانا. تو اب وجہ کیا ہے؟ ٹویٹر پہ بھی اویلیبل ہیں، واٹس ایپ پہ بھی. ابھی آپ میرے 4 نمبر ہیں اس وقت. اچھا. 2 ٹیلی فون ہیں اور سارے کے سارے خفیہ ہیں یا ایک خفیہ ہے؟ ایک خفیہ. وہ کیا ہے وہ بتا دیں ذرا، میں ڈیجٹس گیس کروں کہ کون کون سے ہیں. اچھا پہلے تو یہ بتا دیں کہ دیسی ہے یا ولیتی نمبر ہے؟ وہ دیسی نمبر ہی ہے. دیسی نمبر ہے. ولیتی نمبر ایک طرح سے، یعنی وہ ہارے کو نہیں دیا ہوا. یو کے کا نمبر جو میرا ہے. اور دیسی ہے تو انتہائی دیسی ہے؟ اچھا دیسی ہے. اچھا دیسی ہے. اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا بے نامی اکاؤنٹ کو بے نامی نمبر ہے؟ بے نامی نمبر میں کوئی نہیں رکھتا. اچھا کوئی بھی نہیں ہے وہ اس لیے. اور میں آپ کو بتاؤں، کئی لوگ کہتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو میں کہ یار کر لے جو ریکارڈنگ کر رہی ہے میری، کس بات سے ڈرنا ہے. میں تو ان چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چلوں، واٹس ایپ پہ اور اس پہ ان چیزوں میں تو نہیں، میں نہ چھپاتا ہوں ان چیزوں کو، مجھے بات کرنی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اب ہر وقت، آپ کو پتہ ہے میرے جہاں میں دبئی میں تھا، تو دبئی میں مجھے مانیٹر کرنے والے بہت تھے آگے بائیں. میں ایک دن کا میں کہا یار مجھے تھوڑا وقت کے لیے اکیلا بیٹھ جانے دو، تم لوگ یار پیچھے آ جاتے ہو. کہتا آپ کو سب پتہ ہے، کہتا آپ کو سب پتہ ہوتا ہے. تو میں کہا یار جب سب پتہ ہے تو پھر کیا، وہ میں یہاں کچھ نہیں کرنے آیا. پھر وہ لیکن نہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. یہ بتائیں، آپ نے ابھی دبئی کا ذکر کیا، وہ کہاں ہیں وہ؟ فرح شہزادی. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، علی ممتاز صاحب، آپ کو یاد ہے جب شروع میں آپ کہتے تھے کہ یہ میں آپ کو کہتا تھا کچھ بھی نہیں. آج آپ بتائیں 2.5 سال بعد، ذرا سوچیے گا. اچھا ایک بات میرے ذہن سے رہ جانی ہے، اوورسیز پاکستان کے لیے ایک خوشخبری میں دیتا چلوں. فرح شہزادی کی طرف ہی آتا ہوں. آپ کو پتا ہے انہوں نے، محسن نقوی صاحب نے لگا دیا کہ جو پولیٹیکل ظالم اور ان لوگوں کو. ہاں بالکل سر، میں نے ان کو نوٹس دے دیا ہے کہ واپس لو ورنہ میں چیلنج کر رہا ہوں. اوورسیز پاکستان کے لیے بڑی خبر دے رہا ہوں میں. زبردست. میں نے باقاعدہ جو ہے نا عید سے قبل میں نے وہ باقاعدہ نوٹس دے دیا ان کو، اور بڑی محنت کیا اس میں نے لا سارا ڈیٹیل ڈسکس کر کے. یعنی یہ مذاق بنایا ہوا ہے، آپ جس کا دل چاہتا ہے ECL میں ڈال دیں، PCL میں ڈال دیں. تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ فرح شہزادی کے بچوں کا نام بھی PCL میں. کیا ہے یار، بچے ہیں نا. تو فرح شہزادی کہاں ہیں؟
फराज शहजादी मुल्क से बाहर हैं। कौन से मुल्क? वो ज़रा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। खुश हैं? तो अब दुबई में मेरी मुलाकातें रही हैं। अब दुबई में नहीं है, ये मैं बता। अब दुबई में नहीं, दुबई सेफ नहीं है। अब दुबई सेफ नहीं है। आपने अरशद शरीफ वाला मामला देख लिया, आपके सामने मौजूद है। लेकिन आपने अभी जो बात कही है फराज शहजादी की, कि देखे ना, मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं निकला, तो उसका जवाब तो, पहला जवाब तो मैं आपको ये दूंगा कि जब वकील तगड़ा कर लिया हो तो फिर ज़रा निकालना मुश्किल भी हो जाता है। तो अगर कोई हल्का वकील होता ना और फिर मुझे कहते देखें जी कुछ नहीं निकला, देखिए मैं बताऊँ आपको, उन्होंने पूरी कोशिश की। अभी ईद से कबल उन्होंने, उनका एक साबका मैनेजर जो है एहसन जमील, उनके खामद का, गुजरांवाला सोसाइटी से, उनकी सोसाइटी नहीं चलने दी। नैबरा, FIR, एंटी करप्शन, कोई एक चीज़ नहीं निकाल सके। बातें बड़ी बड़े बुलंद था। और ये अब मुझे समझना चाहिए कि ये वो सियासत जो 90 की दिहाई की सियासत है वो नहीं चल सकती। अब आपको आए फेस करना पड़ेगा। कुछ नहीं मिला, अब फिर एक मुलाजिम उठाया कि किस तरह उसको वादा मांगो बना लें। मैं बता रहा हूँ आपको, फराज शहजादी का वादा आपके सामने, मलिक रियाज देखिए, छोटी बात है। मलिक रियाज का उन्होंने वो बंद कर दिया कम्युनिटी हॉल, ईद से पहले शादी हाल था वहाँ लोगों के लिए, वो मैंने खुलवाया। नहीं वो जनाब नक्शा नहीं है वो, यार खुद आ रहा है यार, शर्म करें यार, कौन सा नक्शा नहीं है, मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने वो दे। आप अब ये सारी चीज़ों को अगर समझे ना, आप चीज़ों को, पाकिस्तान में अगर इंसाफ, देखिए अदालतें आज़ाद होंगी ना, अदालतें अब मुझे आज़ाद नजर आ रही हैं। 2 सालों में अदालतें नजर नहीं आज़ाद आ रही, और जैसे आज़ाद हुई उसके बाद इंसाफ देखिए मेरिट पे मिल रहा है। कोई एहसान नहीं, कोई एक चीज़ बता दें कि इमरान खान को फ़ायदा हुआ, कोई एक चीज़। इमरान खान पाकिस्तानी हिस्ट्री में वाहिद लीडर है कि जिसने फसायदी के दौर में, मुखालफत के दौर में फैसले हुए और अपीलों में रिलीफ लिया। यानी ये नहीं है पहले क्या होता था, आज हो गया है, बाहर निकल जाओ, आगे पीछे हो जाओ, अपनी हुकूमत आएगी, फ़ायदे ले लो। ये तो मैं तारीख़ी तौर पर चीज़ें जानता हूँ। तो इमरान खान ने ये भी तारीख़ रकम की इतनी तकलीफ़ के साथ। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ, इमरान खान हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत है। तो बुशरा बीबी की मैं ये तारीफ़ ना करूँ तो ज़्यादती होगी। वो औरत तकलीफ में रही, क्या क्या इल्ज़ाम लगते रहे उसके ऊपर, और सपोर्ट किया उन्होंने, देखिए, और उनको तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, एक वक्फा लेते हैं, क्योंकि फिर वक्फे के बाद खाने की मेज़ पर हमने होना है, तो वहाँ पर मैं कुछ खाने की भी आपसे चीज़ें पूछूंगा। मैं हो सकता है आपसे किसी चीज़ की रेसिपी पूछ रहे हैं मेरे, ये ना पूछना, ये तो पता है लंदन में रहे हो, लंदन में खाना पकाने भी सीख गए होगे, फूड भी पॉलिश कर लिए होगे, ये तो आपको पता होगा ना ये डिश कौन कौन सी है, वो तो पहचान होगी ना। नहीं मैं बनाता भी ना हूँ एक दौर में, वाकई एक दौर में बनाता भी ना हूँ। यानी कि आप केस भी बना लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, तो ये दोनों काम आप खूबी से कर लेते हैं। तो एक वक्फा लेते हैं जी, और वक्फे के बाद फिर सबसे मुलाकात होगी, गपशप होगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और जैसा कि वक्फे पे जाते हुए कहा था कि लौट कर आएंगे, तो हम खाने की मेज़ पर होंगे और अज़हर सिद्दीक़ साहब से हमारी जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब सिर्फ अज़हर सिद्दीक़ साहब से नहीं, बल्कि अब सोच रहा हूँ अज़हर सिद्दीक़ साहब से काफ़ी बात कर लिया, मज़ीद ना करें। उनकी माशाल्लाह बेटी हमारे साथ है, और अज़हर सिद्दीक़ साहब की बड़ी ये प्यारी और बड़ी लाडली बच्ची है। इन्हीं का आप कह रहे थे ना कि फ़ोन नहीं यूज़ करना। हाँ यस, फ़ोन नहीं यूज़ करना। कैसी हो आप? ठीक हो? ये पकड़ना, ये बताओ, बाबा फ़ोन का कह रहे थे, बड़ा फ़ोन यूज़ करते हैं, अब ज़रा कम किया बाबा ने? जी जी, अब कम यूज़ कर। तो वो पूछ रहे हैं कि जब मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप कहते हो तो फ़ोन नीचे रखो। नहीं फ़ोन ये वाला नीचे रखवाते हो ना? नहीं। हाँ चलें, और आप पूछ रहे हैं, जवाब देना, क्या पूछ रहे हैं? जी जी। अच्छा, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप आजकल अपना YouTube पे प्रोग्राम क्यों नहीं करती? वैसे तो नहीं है। क्यों नहीं कर रही? मामा नहीं है। क्यों नहीं कर रही है, वजह बताओ ना। मामा नहीं है। चलो वो शायद कह रही मामा ने मना किया। अच्छा, तो ये YouTube पे आपकी देखा देखी शौक से? यार एक्चुअली अली मुमताज़, ये याद है कोरोना के दिनों में, यानी मैं भी YouTube पे ऐसे आया था कोरोना के दिनों, करने कुछ नहीं होता था ना, तो कोरोना के दिनों में कि चले आप आ गए। ये माशाल्लाह इसके वो अपना ज़ैनब द स्टार बड़ा ज़बरदस्त इसने शुरू किया ये, और वेरी टैलेंटेड, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हैं, इसने देखना, कॉपी करना। यानी आप मोबाइल दे दें इसको, ये स्ट्राइक कैसे करनी है, मेरा नंबर बनाना कैसे है, खोलना कैसे है, मैसेज कर, शी इज़ बेसिकली स्पेशल चाइल्ड, लेकिन शी गॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। और वो मैं भी सब इसकी ज़ुबान, जो 2 बेटियाँ, मेरी सबसे पहले बड़ी बेटी है वो शादी हो गई है माशाल्लाह, वो चली गई। उसके बाद दूसरी बेटी जिसका मानचेस्टर में, जिसकी शादी पे मैं वलीमे में गया था, वो बहुत करीम थी। तो अब आगे ये क्या होता है, यानी पहले तो मेरे साथ बड़ा वक्त, यानी मेरे साथ इसने साइकिल चलाने के लिए जाना है, अच्छा, लेके निकलेगी साथ, और देखो मैं देता हूँ बेटा, और साइकिल चला जाना है, फिर ये जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी। आप साइकिलिंग कर लेते हो? वाह, जबरदस्त। ये तो गाड़ी भी चलाती है। अच्छा, तो बाबा के साथ साइकिलिंग करते हुए बाबा को बीट कर देते हो साइकिलिंग में? हाँ बताओ, साइकिल में
यस अच्छा बाबा को आती है सही से? नहीं हाँ पापा ने नहीं साजन जान ये अपनी जुबान है ना, ये कह रही बाबा साइकिल चलाते हैं। नहीं तो अजहर साहब वैसे ही शौकिया देखा देखी या रेगुलरली? नहीं मैं देखे असल वजह से जब कोरोना आया ना हम्म, तो कुछ ही करने को नहीं होता था। क्या होता वो एक्सरसाइज करके बजाय पैदल चलने के ना तो फिर साइकिल देखी, साइकिल में आप ज़्यादा बेहतर है, कंफर्टेबल रहते हैं, बॉडी मूवमेंट सही है, मूवमेंट रहती है। मेरा तो वेट काफ़ी लॉस हो गया था। ये तो अच्छा। वेट बढ़ा जाके मेरा इंग्लैंड के अंदर जाकर वहाँ बहुत बढ़ गया, और अब कोशिश कर रहा हूँ नीचे लाने के लिए। टेबल बहुत बड़ी नज़र आ रही है लेकिन खाना मैं बड़ा वाजबी सा खाता हूँ। अच्छा, पहले मेरी कोशिश होती है कि बड़ा लाइट सा मैं लेकर, लेकिन खाना बड़ा ज़बरदस्त है। और पहले भी आपके यहाँ जब आए थे तो हमने तब भी हमें याद है कि बड़ा ज़बरदस्त खाना था। न्यारी बनी हुई है, चाम बनी है। आपका पसंदीदा इनमें से क्या है? चाम मुझे शौक है, न्यारी में अच्छा, शौक दूं मैं से आपको? ना आपने मैं अभी तक ली थी या नहीं ली थी? मैं ली थी, मैं दोबारा एक चाम तो मैं देखा ना, चाम छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। एक और और कोशिश होती है कि अपना बस पसंद की बात है। और बारबेक्यू मुझे शौक है। अच्छा, आप नहीं दे रहे? स्ट्रीट फूड में मैं ये साथ में चिकन लिया है, मैंने चाप भी ली है। मुझे ये बताएं कि स्ट्रीट फूड में आपको क्या पसंद है? मैं सच मुझसे पूछे ना, ये तो अब आके थोड़ी सी पाबंदी लग गई है। किसकी मैं तरफ दूध की हर आइटम, खीर, पाबंदी किसकी तरफ से? डॉक्टर की तरफ से, बीवी की तरफ से नहीं है। आपने ऐसा पूछा मेरे से। अपना बर्फी, अच्छा, आज जैसे बर्फी मैंने मंगानी छोटी ईद पे, तो सदाकत की बर्फी मेरे घर आ जाती है, वाह। और वो बर्फी ऐसी है जो पूरी दुनिया में जाती है। और खीर, फालूदा, कुल्फा, वाह। दूध से बनी आइटम्स, आइसक्रीम। तो अब तो गर्मियाँ भी हैं अपनी कोई? मैं अब असल में मीठे पे पाबंदी लग गई है, वरना मेरा तो हर खाने के साथ मीठा लाजमी होता था। अब ड्राई फ्रूट भी मैंने देखा बड़ी तवज्जो दिया। वो बिल्कुल डेफिनेटली, वो तो सर्दियों की सौगात, इससे अच्छी सौगात कोई नहीं है ना जी। वो कोशिश होती है कि वो चले साथ, वो भी मेरी कोशिश चलती रहती है। तो पहले तो डेफिनेटली ऐसे आपके मामूल रहा होगा, लेकिन अब कभी ऐसा हुआ है कि जाकर कहीं अंदरून में बैठ के कहीं किसी होटल पे चाय पी जा रही है, गोलगप्पे वाला है तो गोलगप्पे से? हकीकत है। अपना जदे की लस्सी पीने, फजे के पाए खाने, रोज़ों में हम सैरी के टाइम पे पूरी फैमिली है। नहीं गए नहीं थे तुम? तो हाँ नहीं, जदे की लस्सी भी नहीं जाना, पाए भी नहीं खाने जाना, वहाँ जाना है ना पाए खाने के लिए। ये साथ गई थी ना वहाँ पर, जब उन्हें आया हुआ था। अच्छा, मना किया हुआ है? हाँ, ये अपने मूड की बात है ना। अच्छा, तो वहाँ गोलगप्पे खाने के लिए किला गुजर सिंह चले जाना, और फलूदा नहीं, फलूदे के लिए बेनज़ीर का कुल्फ़ा खाना, पहले ये तो ख़त्म कर लेना, और वो उससे उन सारी जगहों पे जाना। और वरना तो घर की रूटीन तो अब आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और कोशिश यही होती है, मिसाल के तौर पर घर में गैदरिंग कर ली, नमकीन बड़ा अच्छा शौक होता है, दोस्त आते हैं। वरना नाश्ता मेरा बड़ा मशहूर है लाहौर का, लाहौरी नाश्ता। संडे वाले दिन पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे से आते हैं, मिलना होता है, तो नाश्ता अवेलेबल होता है, कोई भी आ जाए, एनीबॉडी कैन वॉक इन और हैव ए ब्रेकफास्ट। अभी भी दस्तरखान तो बस ये तो मेहमान नेमत है ना। ये जो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इतना खुल कर बोलते हैं, सुबह दोपहर शाम धड़ल्ले से बोल रहे होते हैं, मुझे लगता है इनकी बड़ी कोई ख़ास खुराक रही है। और मुझे लगता है कि यहीं पर इसी टेबल पर आकर कभी उन्होंने नाश्ता भी किया है। वैसे उनमें से कई लोगों ने किया ऐसा ही है, क्योंकि मुझे मालूम है, इसी वजह से मैंने कहा है। कई लोगों ने किया, ऐसा ही है। बाकी देखिए, वो हर एक की अपना नुक्ता नज़र है, आपका हर एक अपना, किसी को कहा नहीं जा सकता, यू कांट फोर्स, आप किसी को कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये दुनिया का निज़ाम है, इसी तरह चलना है, इसी तरह चलते रहना है। कोशिश है कि बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाएँ। देखिए, एक बात और मैं बता दूँ अली मुमताज़, देखिए आप जो यहाँ खा रहे हैं, ये मैं एहसान कोई नहीं है, आप अपना रिज़्क खा रहे हैं, रिज़्क आपका है, मेरे दस्तरखान पे है, और ये मेरी वालदा ने हमें सिखाया हमेशा। और कोशिश यही होती है कि मेहमान नवाजी में जितनी पहल कर सकें, जो बेहतरी कर सकें, कि इससे पीछे नहीं हटना, और कोशिश यही करते रहना है कि आप जिस तरह से मामलात को देखें। और अब वैसे भी अगर ना नॉर्मल, अब मिसाल के तौर पर बहुत सी आइटम्स ऐसी हैं जो बड़ी मशहूर हैं, यानी मैं ख़ुद जो है ना, वो हरा मसाला मछली बड़ी ज़बरदस्त बनाया करता था। यानी मुझे ओजरी बहुत पसंद है। तो क्या ख्याल है कभी कोई एक यूट्यूब वीडियो हो जाए, साथ साथ आप मसाला बना रहे हो, साथ साथ आप बता रहे हैं आइन की फलां शेख के मुताबिक ये कानून? अब नहीं दिल करता, चाम मांग रही है, अब नहीं दिल करता कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए ना। ये बताइएगा अज़हर सिद्दीक़ साहब कि अब हम प्रोग्राम की चूँकि इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो आपने एक बात जिसका आपने हवाला दिया
آج ہماری اس ڈسکشن کے آغاز میں وہ تھا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ عید سے پہلے خان صاحب گھر ہوں گے, پھر آپ نے اس پر بھی آج مختصراً بات کی کہ جی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. سائفر میں تو ہو گیا معاملہ طے, اور عدت میں نے کہا کیس کا تو ایک اور ہی پھر انہوں نے جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے. اب عید کے بعد کا کیا سینیریو ہے؟ چلے میں 2-3 آپ کو خبر دے رہتا ہوں. یہ گورنمنٹ نومبر سے آگے نہیں نکل سکے گی. نومبر سے آگے نہیں نکل سکے گی, اور اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. میں وہ آدمی ہوں, آپ کے پروگرام میں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانے کا حامی ہوں. بالکل, مجھے یاد ہے کہ جب 8 فروری کے بعد میری آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے تب بھی یہ بات کہی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا. اور یہ دیکھیں وہ جو کہ ہائر مورل گراؤنڈ پہ چلنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں اس باتوں کو, لیکن میں پہلے دن سے ان باتوں کو اس طرح لے کر چلتا ہوں کہ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر, اور آپ کی گورنمنٹ آپ کی ہوتی جو آپ کے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی ہوتی. یعنی ایک طرف جو باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, کیا بات کرنی ہے لوگوں نے, اس کے بعد دیکھیں فسائیت کا ہر دور میں ہر کوشش کر کے پوری طرح سے انہوں نے بیک فٹ پہ لگائی رکھا. لیکن اس طرح چیزیں تو نہیں سیٹل ڈاؤن ہوتی نا. بالکل, اگر چاہتے تو راستہ دیتے, موقع تو انہوں نے دیا نہیں آج تک. کبھی 9 مئی والے سے بات نہیں کر رہی, کبھی وہ ٹویٹر والے سے بات نہیں کر رہی. اور بھائی تم نے بات کیا کرنی ہے, پراکسی تو تم ہو, حکومت ہو جائے یہاں اپنا بیسیکلی محسن نقوی وزیر اعظم اس ملک کا, یا وہ کاکڑ ہے, یا فیصل واڈا ہے, یا اورنگزیب ہے, جو اس دیکھا نا اس نے چلنے نہیں دی ساگڈار کے. ساگڈار نے وزیر خزانہ آنا تھا اور الٹیمیٹلی کیا بنانا پڑا اس کو, ڈپٹی وزیر اعظم, وہ بھی ہوا کے نام پہ اوپر. بندہ پوچھے تم کیسے بن سکتے ہو. تو یہ کھوکھلا پن ہے. سپتمبر تک میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ جتنے بھی کیسز صاحب میں زبان تھے باہر آتا دیکھ رہا ہوں میں اس کو, چاہے چیزوں کو جاتے ہوئے. لیکن چونکہ ستمبر کی میں ویسے دے رہا ہوں, مجھے اس مہینے میں عدت کیس بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. بشبی بھی باہر ہوں گی, عمران خان صاحب بھی باہر ہوں گے, اور بہت جلد اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اور ان کے بغیر, عمران خان کے بغیر, اور یہ جو ببل اکاؤنٹ بیوقوف بنا رہے ہیں بجٹ میں سے مہنگائی, بھائی بندہ پوچھے کیا مہنگائی کم کی ہے. جو 100 روپیہ تھا آج 61 روپے رہ گیا آپ کا. تنخواہ آپ نے بڑھا دی 27%, تو پورا تو کر کے دکھا دیں, 100 ہی پورا کر دو یار. اور مہنگائی, اچھا مجھے بتائیں کون سی چیز سستی ہوئی ذرا. کچھ بھی نہیں, مذاق بنایا ہو نا یہاں. ایک طرف آپ نے پیٹرول سستا کیا تو بجلی مہنگی. لیکن آپ ظلم دیکھیں نا یہاں سے کیا ہے. اور ہماری من حاصل قوم ہے, وہ ہماری مثال وہی ہے. وہ بادشاہ نے بڑے ظلم کیے کسی قوم کے اوپر, بڑے ظلم کیے, تو وہ کوئی نہ بولے. وزیر اعظم کو کہا, بولتا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا یہ علاج کرتے آئیں چلیں, اور وہ لے گئے. اور وہاں پر وزیر اعظم نے اگلے دن لائنیں لگا دی جوتے مارنے کے لیے. اب جوتے کھانا شروع ہو گئے, تو پھر کوئی نہ بولا. بادشاہ نے کہا جا کے وہاں تو دیکھے کیا آیا, کہ وہاں پہنچے, پوچھا کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی جوتے کھاتے ہوئے ٹائم بڑا لگتا ہے, یا بندے بتا دو یا لینا بتا دو. آپ اندازہ لگایا نا اس قوم کا تو حال یہ ہے. اور وہ ہم برداشت کیے جا رہے ہیں, دیکھی جا رہے ہیں, کب تک یہ نظام چلے گا, یہ سوچنے کی بات ہے. عاضر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میں نے پوچھا نہیں لیکن میں پوچھ لوں, بیٹا آپ کو بابا نے عیدی دی ہے؟ ہر بار دیتے ہیں, یا یہ تو نہیں کہتے اس بار فیس کم آئی ہے, کلائنٹ فیس نہیں دی ہے؟ عیدی دی ہے نا, بتاؤ نا. دی ہے, بہت اچھی ہے. اچھا, خود سے دے دیتے ہیں یا زبردستی لینی پڑتی ہے؟ مانگتی ہے یہ. اچھا, یہ آگے کہتی ہے عیدی میری عیدی کی طرح. ایسے کہتی ہے ایسے. اچھا, بابا سے ذرا زیادہ سی عیدی لیا کرو, یہ بھی بڑے لیتے ہیں کلائنٹ سے. لیکن ماشاءاللہ آپ کے بابا جو ہے نا بہت سے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں, صرف ان سے لیتے ہیں جو دے سکتے ہیں. ورنہ دوسرے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر آپ کے بابا جو ہیں, جہاں دوسرا کوئی جانے کا نہیں سوچتا, وہاں پر ویسے جا کر خود جو ہے وہ ان کو مصیبت ڈال دیتے ہیں دوسری پارٹی کو. تو عزیز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا, اینڈ وش یو آل دی بیسٹ. اور انشاءاللہ اسی طرح سے ملاقات رہے گی, اور کسی دن جو ہے نا وہ ناشتے کی میز پہ بھی آپ سے ذرا بالکل. ٹھیک ہے نا, ڈن. ناشتے پہ کہہ رہے ہیں آئیں گے, ناشتے پہ نان چھو پائے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت.